ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کی جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہان کی مرکزی عقیدت، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یعنی نبی اعظم، حبیب اعظم، رسول اعظم اور رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب رجعت شمس و شق القمر، صاحب رجعت و شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی، فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے اور معجزہ کہتے کسے ہیں. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسے تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا جو عقلاً نہیں ہوا کرتی، جو عادتاً نہیں ہوا کرتی، اسی خلاف عادت ظاہر ہونے والے چیز کا نام معجزہ ہے. معجزہ چونکہ خداوند قدوس کی نشانی ہوا کرتی ہے اور معجزہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی علل و اسباب کے بالکل خلاف ہو، ورنہ تو کوئی بھی کفار دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے یہ تو فلاں سبب کی وجہ سے ہوا ہے، اور ایسا تو اکثر عادتاً ہوا ہی کرتا ہے. حضرات محترم، معجزہ جو کہ نبوت کے ثبوت کی دلیل ہوا کرتی ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے انبیاء اکرام کو اس کی امت کے مزاج اور اس دور کے ماحول کے مطابق تمام انبیاء اکرام کو معجزات سے نوازا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں اور ساحرانہ کارناموں کا بہت بلند بالا تھا، اسی لیے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دے کر عطا فرمائے، معجزہ دے کر بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جادوگروں اور ساحرانہ کارناموں پر اس طرح غلبہ حاصل فرمایا کہ تمام لوگوں نے یہ دیکھ کر آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے آیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب اپنے عروج و بلندی پر پہنچی ہوئی تھی. اس دور کے طبیبوں نے، اس دور کے ڈاکٹروں نے اپنے فنی مہارت سے بڑے بڑے امراض کا علاج کر کے اپنے فنی مہارت سے تمام لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رکھا تھا. اسی لیے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مادر ذات اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینے کا اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزات عطا فرما کر بھیجا، جسے دیکھ کر اس دور کے اطباء اور ڈاکٹروں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے بھی آپ کی نبوت رسالت کو اقرار کر لیا اور آپ پر بھی ایمان لے آئے. حضرات محترم، یہی نہیں بلکہ آگے بڑھیے. حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات دے کر عطا فرمایا. آپ
آپ کو معجزہ عطا فرما کر بھیجا کہ آپ نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ فرمایا تو اس پہاڑ کا ایک چٹان شک ہو گیا اور اس میں سے ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت اونٹنی اور اس کا بچہ نکلا. اسے دیکھ کر اس دور کے لوگوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو اقرار کر لیا اور انہوں نے بھی آپ پر ایمان لیا. ذات محترم یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے ماحول اور انبیاء کرام کی امت کے مزاج کے مطابق کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے زیادہ معجزات سے نوازا، مگر ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہے، ہمارے نبی کی زندگی تمام انبیاء کرام کی مقدس زندگیوں کا خلاصہ ہے. ہمارے نبی کی معجزات تمام انبیاء کرام کے معجزات کا مجموعہ ہے. آپ کا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جو ہر انسان کے لیے ضروری تھا. مثلاً کبھی آپ نے عرب کے ناقابل پہلوانوں سے کشتی لڑ کر انہیں دم زدن میں پچھاڑ دینا، کبھی دم زدن میں فرش زمین سے عرش سدرۃ المنتہا پر گزرتے ہوئے عرش معلیٰ کا سیر کر لینا، کبھی انگلیوں کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دینا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کبھی خندق کے چٹان پر پھاوڑا مار کر روم و فارس کی سلطنتوں میں اپنے امت کو اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے دکھا دینا، کبھی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دینا، کبھی مٹھی بھر کھجوروں سے ایک بھوکے لشکر کو اس طرح راشن دینا کہ تمام سپاہیوں نے شکم سیر ہو کر کھا لیا، وغیرہ معجزات کا ظاہر کرنا. یہ یقیناً بلا شبہ وہ معجزانہ واقعہ ہے جسے دیکھ کر کوئی بھی سلیم العقل انسان آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن معراج النبی، نعرے تکبیر. ذات محترم یہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ بھی معجزات میں شامل ہے، جس کے متعلق پروردگار عالم قرآن مقدس میں فرماتا ہے علمک ما علم تکن تعلم. اے محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو وہ کچھ بتا دیا، آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. اب کتنا بتایا کسی کو معلوم نہیں، کتنا سکھایا کسی کو خبر نہیں. یا تو سکھانے والا پروردگار عالم جانے کہ اس نے اپنے محبوب کو کیا کیا سکھایا، یا تو سیکھنے والے رسول جانے کہ انہوں نے اپنے رب سے کیا کیا سیکھے. حضرات محترم نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کو اتنا دیا یہ سب فضول و بکواس ہے. آئیے ذہن کو قریب کرے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ علم غیب کہتے کسے ہے. جو چیز عقلوں سے پوشیدہ، نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اسے علم غیب کہتے ہیں. مثلا ہمارے نامہ اعمال میں کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، وہ علم غیب ہے. ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہمیں معلوم نہیں، وہ علم غیب ہے. اب حضرات محترم آئیے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو نبی کو خبر ہے یا نہیں، ان سب چیزوں کو نبی کو معلوم ہے یا نہیں. آئیے حدیث کی روشنی میں ملاحظہ کریں. اٹھائیے زرقانی علی المحائب جلد 7 صفحہ نمبر 237 کی حدیث پاک ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو مجھ پر اس طرح پیش کر دیا ہے، میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. ذات محترم یہی نہیں بلکہ مشکات شریف صفحہ نمبر 560 کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتا دیا جائے کہ یہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں، کیا ان سب ستاروں کے مانند کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرات محترم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان سب ستاروں کے مانند حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ حضرات محترم اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کے عالم کیا ہے؟ میرے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں پورے سارے ستاروں کے مانند حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ہے، اور حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیاں حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ حضرات محترم یہ ہے نبی کا علم غیب، سرکار کو یہ بھی معلوم ہے کس کا کتنا اعمال ہے، کس کی کتنی نیکی ہے۔ حضرات محترم آئیے اب حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 532 کی حدیث پاک ہے جو جنگ موتا کے متعلق ہے۔ حضرات محترم جنگ موتا سینکڑوں میل دور مدینہ سے ملک شام میں ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہے، صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ گر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ موتا کے تعلق سے صحابہ اکرام کو خبر دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جنگ موتا ملک شام میں ہو رہی ہے جو بڑی زور و شور پر ہے۔ ملک شام میں جنگ موتا ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام کا جو امیر ہے وہ صحابہ اکرام کا امیر حضرت زید بن حارثہ کو بنا دیا گیا ہے۔ اسلام کا پرچم حضرت زید بن حارثہ کو تھما دیا گیا ہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام کے پرچم کو حضرت جعفر نے تھام لیا ہے، حضرت جعفر نے پکڑ لیا ہے، انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام کے پرچم کو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم مسلمانوں جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اسلام کے پرچم کو تھاما ہے، جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اسلام کے پرچم کو پکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ حضرات محترم اس مقام پر غور کیجئے، ملک شام مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہے اور صحابہ اکرام کو جنگ موتا کے تعلق سے خبر دے رہے ہیں، جنگ موتا کے تعلق سے بتا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام نبی کی بات کو مانتے جا رہے ہیں، نبی کی بات پر تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم اسے پتا چلتا ہے نبی کا علم غیب ماننا یہ صحابی کا طریقہ ہے، نہ ماننا وہابی کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم آئیے محبت کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق پروردگار عالم قرآن مقدس میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ ساتھ محترم پروردگار عالم فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اور اسی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مشکات شریف صفحہ نمبر 12 پر فرماتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھ سے الفت نہ کر لے۔ حضرات محترم، یہ محبت ایک عظیم گوہر ہے، یہ وہی محبت ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عروج و بلندی پر پہنچا دیا ہے اور انہیں دنیا کے سامنے صداقت کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی محبت کا صدقہ ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عدالت کا شہنشاہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی محبت کی ذرہ نوازی ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو صداقت سخاوت کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ اسی محبت کا صدقہ ہے جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کریم کو شجاعت و بہادری کا شیر خدا بنا دیا ہے۔ اور اسی محبت کا صدقہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوجوان 18 سال کے بیٹے اور 6 ماہ کے بچے کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا ہے اور خود بھی قربان ہو گئے، مگر جاتے جاتے قوم مسلم کو یہ پیغام دے گئے کہ اے سنی مسلمانوں، صرف زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم نبی سے سچی محبت رکھتے ہو، اگر تم نبی سے سچی الفت رکھتے ہو تو سنو، جب جان کی باری آئے تو جان دے دینا، جب مال کی باری آئے تو مال دے دینا، جب جان کی باری آئے جان دے دینا، جب مال کی باری آئے مال دے دینا، مگر نبی کا دیا ہوا ایمان کبھی مت دینا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، جو جان مانگو گے وہ جان دے دیں گے، جو مال مانگو گے وہ مال دے دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں گے۔ ذات محترم، آئیے محبت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عمر فاروق، آپ کے دل میں سب سے زیادہ کس کی محبت ہے؟ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے دل میں میرے مال کی بھی محبت ہے، میرے دل میں میری جان کی بھی محبت ہے، میرے دل میں میرے اولاد کی بھی محبت ہے، یا رسول اللہ میرے دل میں آپ کی بھی محبت ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے سینے پر ہاتھ رکھا اور خاص ان کے دل کی طرف توجہ فرمایا اور عرض کرتے ہیں عمر فاروق اب اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل سے میری مال کی محبت نکل گئی، میرے دل سے میری اولاد کی محبت نکل گئی، یا رسول اللہ میرے دل میں اب صرف میری جان کی محبت ہے، میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، خاص ان کے دل کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے عمر فاروق اب اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے دل سے میری جان کی بھی محبت نکل گئی ہے، یا رسول اللہ میرے دل میں آپ صرف آپ کی محبت باقی ہے، یا رسول اللہ میں دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہے یا رسول اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اے عمر فاروق اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا، اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جبکہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے، مجھ سے الفت نہ رکھ لے۔ ذات محترم، آئیے محبت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عمر فاروق، آپ کے
रात मोहतरम एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे इकराम की झुरमुट में जलवा अफरोज है। आने वाला अबू जहल आता है, कहता है ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने आपके जैसा बदसूरत नहीं देखा। सरकार ने फरमाया सदकता या अबा जहल, ऐ अबू जहल तूने सच कहा। जब अबू जहल चला जाता है तो सिद्दीक अकबर का इश्क का पैमाना झलक जाता है। सिद्दीक अकबर मजमे से खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, कौन कहता है कि आप बदसूरत है? या रसूल अल्लाह, मैंने आपके जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदकता या अबा बकर, ऐ अबू बकर तूने सच कहा। हज़रात मोहतरम और साहबे कराम में एक एतराज सा सवाल पैदा हो जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूबसूरत भी, रसूल अकरम बदसूरत भी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार साहबे कराम से रहा नहीं गया, वो सरकार की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, हमें ये बात नहीं समझ में आई कि आप खूबसूरत भी, आप बदसूरत भी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तो साहबे कराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इसलिए कि फलसफों का फरमान है कि इस्तिमाई नकीज़ैन मुहाल है, दिन होगा तो रात नहीं, रात होगा तो दिन नहीं। मगर या रसूल अल्लाह, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि आप बदसूरत भी, आप खूबसूरत भी, हमें समझा दिया जाए आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आप खूबसूरत भी, आप बदसूरत भी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे साहबा, तुम्हें मालूम नहीं परवरदिगारे आलम ने मुझे इस कायनात का आईना बनाकर भेजा है और आईने का काम होता है जिसकी जैसी सूरत होती है उसको ऐसा दिखा देता है। रात आइए मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। परवरदिगारे आलम से दुआ है